اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل اللہ الامر جميعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریات او تحل قریبا من دارهم حتی یاتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور واقعتاً قرآن ایسا ہوتا جس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ سارے کا سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار بھی ہے۔ تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورۃ الرعد آیہ 31۔ رب العزت نے قرآن مجید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر واقعتاً قرآن ایسا ہوتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں سے کوئی ایسا قرآن ہوتا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، جس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، جس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے کر دی جاتی، یا اس کے ذریعے زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یعنی اسے پھاڑ کر دریاؤں اور باغوں میں تبدیل کر دیا جاتا، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا، یا اس کے ذریعے اس کی برکت سے مردے زندہ ہو کر بولنے لگتے، تو قرآن ہی ہوتا جس میں یہ صفات پائی جاتی۔ اس قرآن میں وہ اعجاز ہے، تمام انسان اور جن مل کر بھی اسے اس کی آیت نہیں بنا سکتے۔ رب العزت نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے۔ سورۃ الحشر آیہ 21۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا جسے دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ مجھے ایسا معجزہ ملا جو قرآن ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری امت کی تعداد تمام امتوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ سارے کا سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صرف وہی معجزے دکھاتا ہے جن کا تقاضا اس کی حکمت کرتی ہے۔ تب ان جھٹلانے والوں کو کیا ہو گیا ہے، اپنی خواہش سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، پس کیا ان کو یا کسی اور کو آیات معجزات پر کوئی اختیار ہے؟ بس انہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دینے پر قادر ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ وہ قرآن جیسی مقدس کتاب کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا، ہر چیز کا مالک ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو کیا یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ ایمان والے کیوں نا امید ہو گئے؟ کیا انہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر قدرت رکھتا ہے؟ وہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور ساری دنیا میں لوگ صرف اسلام پر چلتے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا، یعنی کافر کبھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، اسی وجہ سے کافروں پر ہمیشہ مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا، ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر آتی رہے گی، یعنی ان کے کفر و شرک کی وجہ سے، قاریات، کوئی نہ کوئی آفت، یعنی ایسا اندوناک عذاب
جس سے ان کے دل ڈر جائیں اور خوف اور غم میں مبتلا ہوں، مثلاً بیماری، قتل اور قید وغیرہ، قاریہ آفت مصیبت، او تحلوا قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یا ان کے آس پاس کی بستیاں مصائب کا شکار ہوتی رہیں، تاکہ وہ عبرت پکڑیں اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، اور ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کی، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ سورۃ الاحقاف آیہ 27۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیہ 34۔ حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے مراد فتح مکہ، ناگہانی آفت یا قیامت کا دن ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، کیونکہ وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ رب العزت نے فرمایا، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ وہ اپنے رسولوں سے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، انتقام لینے والا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیہ 47۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول عذاب کے بارے میں تہدید و تخویف ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر، عناد اور ظلم کی بنا پر وعدہ کر رکھا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں آ پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ سورۃ الرعد آیہ 32۔ بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ لوگوں کے جھٹلانے کا غم نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی لوگ جھٹلائے جاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو۔ آپ فرمان الہی ہے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس کا مذاق اڑاتے۔ سورۃ الحجر آیہ 11۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشرک قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتی ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتی ہے۔ ان کی اذیتوں پر صبر کریں اور اپنے رب کے حکم پر ثابت قدمی سے عمل کریں اور انہیں برے انجام سے ڈراتے رہیں۔ فَأَمْلَيْتُ، میں نے ڈھیلا چھوڑا، مہلت دی۔ یہ لفظ ملی اور ملاوا سے نکلا ہے، اسی سے نکلا ہے جو جبرائیل کی حدیث میں ہے۔ فَلَبَثْتَ مَلِيًّا، یا قرآن میں ہے وَاهْجُرْنِی مَلِيًّا، اور کشادہ لمبی زمین کو ملا کہتے ہیں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ایک مدت تک میں نے ان کو مہلت دی جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، حتیٰ کہ انہیں یقین ہو گیا کہ انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں آ پکڑا، یعنی انہیں مختلف طرح کے عذابوں میں پکڑ لیا۔ ان کی نافرمانیوں اور تکذیب کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورۃ الحج آیہ 48۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا تھا میرا عذاب، یعنی غور تو کرو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، انہیں مہلت دی، پھر پکڑ لیا اور تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت اور اس کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، ہماری دی ہوئی مہلت سے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں، ان کے سامنے ان سے پہلے گزری ہوئی قوموں کا نمونہ موجود ہے، لہٰذا انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو گزشتہ نافرمان قوموں کے ساتھ کیا گیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے
तो फिर नहीं छोड़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की तिलावत की और तेरे परवरदिगार की पकड़ इसी तरह है जब वो बस्ती वालों को पकड़ता है और अपने ऊपर जुल्म करते रहते हैं, बेशक उसकी पकड़ बड़ी तकलीफ देने वाली और बड़ी सख्त है। अफमन हुआ काइमुन अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत वजअलू लिल्लाहि शुरका कुल सम्मूहुम अम तुनब्बिऊनहु बिमा ला यअलमु फिल अर्दि अम बिज़ाहिरिन मिनल कौल बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू मकरुहुम वसुद्दू अनिस सबील वमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। तो क्या जो निगरान है जो हर जान पर उसने कमाया, कोई दूसरा इसका शरीक हो सकता है? उन्होंने अल्लाह ताला के कुछ शरीक बना लिए हैं। आप कह दी तुम उनका नाम पुकारो, या तुम अल्लाह ताला को इस बात की खबर देते हो जिसको वो ज़मीन में जानता ही नहीं, या ये ज़ाहरी बातों में से है। बल्कि जिन लोगों ने कुफर किया उनकी मक्कारियाँ उनके लिए खुशनुमा बना दी गई और वो सीधे रास्ते से रोक दिए गए। और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर देता है फिर उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं। सूरत अर्राद आया 33। अफमन हुआ काइमुन अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत। तो क्या वो निगरान है जो हर जान पर जो उसने कमाया, कोई दूसरा इसका शरीक हो सकता है? यानी क्या वो जो हर एक के अमाल का मुहाफिज और निगरान है, जो उन्हें रिज़्क़ देता है, जो उनके अच्छे बुरे अमाल को जानता है, जो उन्हें उनके अमाल की जज़ा देगा, और वो अल्लाह ताला है जिसकी तरह हो सकता है, जो ना हिफाजत करता हो, ना रिज़्क़ देता हो, ना इल्म रखता हो, ना जज़ा देता हो। और जालू लिल्लाहि शुरका, और उन्होंने अल्लाह ताला के कुछ शरीक बना लिए, यानी अल्लाह ताला के साथ इन हस्तियों की इबादत करते हैं जिनके पास कोई इख्तियार नहीं, जबकि अल्लाह ताला एक है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं, सब उसके मोहताज हैं, इसका कोई शरीक नहीं, ना उसका कोई हमसर और नज़ीर है। ये बताओ कि क्या खालिक और मखलूक, राज़िक और मरज़ूक बराबर हो सकते हैं? क्या मालिक और गुलाम बराबर हो सकते हैं? क्या कादिर और बेख्तियार बराबर हो सकते हैं? मान लो हक यही है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, इसके सिवा कोई रब नहीं। कुल यानी है हमारे रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दें, सम्मूहुम, तुम उनका नाम पुकारो, यानी हम उनके बारे में उनके नामों से कुछ पता चले, हम भी कुछ हालात जान लें। हमें अपने माबूदों के बारे में बताओ और उनके हालात पर हम पर खोलो ताकि हम उन्हें पहचानें, क्योंकि उनकी कोई हकीकत नहीं। अम तुनब्बिऊनहु बिमा ला यअलमु फिल अर्दी, या तुम अल्लाह ताला को इस बात की खबर देते हो जिसको ज़मीन में जानता ही नहीं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला गायब और हाजिर हर चीज़ को जानता है और उसके इल्म में कोई ऐसी हस्ती नहीं जो इसकी शरीक हो। तो इनके इस दावे का वाज़ेह हो गया, दावे का गलत होना साबित हो गया। अल्लाह ताला का कोई शरीक है और तुम इस शख्स की मालिक हो जो अल्लाह ताला को ये बताना चाहता है कि इसका कोई शरीक है, अल्लाह ताला को इसका इल्म नहीं और ये बातिल दलील कौन है। अम बिज़ाहिरिन मिनल कौली, ये ज़ाहिरी बातों में से है तुम्हारी दावे के कि अल्लाह ताला का शरीक है। इंतहा ये है कि तुम्हारी खाली खाली बातें हैं और हकीकत ये है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और तमाम कायनात में कोई ऐसी हस्ती नहीं जो कुछ भी इबादत की मुस्तहिक हो। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुछ नहीं सवाए चंद नामों के जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, उनकी अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं की, नहीं वो पीछे चलते मगर वहम और गुमान के और जो उनके दिल चाहते हैं। हालांकि बिलाशुबा यकीनन उनके रब की जनाब से उनके पास हदायत आ चुकी है। हकीकत ये है कि आप लोगों ने कुछ नाम कर लिए, फिर खुद ही उन्हें नफ़ा नुकसान पर कादिर समझ लिया, फिर उन्हें पूछने लगे, तुम्हारे पास ना उसकी कोई अकली दलील है और ना नकली, महज वहम है। बल्कि जिन लोगों ने कुफर किया उनकी मक्कारियाँ उनके लिए खुशनुमा बना दी गई और वो सीधे रास्ते से रोक दिए गए। यानी अल्लाह ताला ने उनके कुफर, शिर्क और तकज़ीब को उनके लिए मुज़य्यन कर दिया
جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے ان پر برے دوست مسلط کر دیے تو انہوں نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے ہر چیز کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا. ان پر وہی بات ثابت ہو گئی جو جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر ہو چکی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے. یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والے تھے. سورۃ فصلت آیا 25. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ اور سیدھے راستے سے روک دیے گئے، یعنی وہ خود صراط مستقیم سے نہیں رکے، انہیں روک دیا گیا اس راستے سے جو جنت تک پہنچتا ہے. انہیں حق کے راستے سے روک دیا گیا اس لیے کہ وہ اس سے دور ہو گئے، اس لیے انہوں نے ہدایت نہیں پائی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ دین اسلام سے بھٹکا دے اور اس کی موافقت نہ کرے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت پر لا سکتا ہے، کیونکہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں. رب العزت نے فرمایا اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. سورۃ الزمر آیا 22. اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے. سورۃ المائدہ آیا 41. رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے. سورۃ القصص آیا 56. لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرات اشق وما لہم من اللہ من واق. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں. سورۃ الرعد آیا 34. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں ان کے لیے سخت عذاب ہے، قید اور دیگر ساری مصیبتیں. ولا عذاب الآخرات اشق اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی آخرت کا عذاب اپنی شدت کی وجہ سے بھی دنیا کے عذاب سے سخت ہے اور دوسرا وہ دائمی عذاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے والوں سے کہا بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے. رب العزت نے فرمایا چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ ہوگا، عذاب نہ دے گا. سورۃ الفجر آیا 25. وما لہ من اللہ من واق اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ان سے عذاب کو ہٹا دیا جائے یا اس کو دور کر دیا جائے، جب وہ عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے تو اسے روک نہیں سکے گا. مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار. جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے. یہ لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے اور کافروں کا انجام آگ ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے. جنت جس کا وعدہ کیا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھ کر نیک اعمال کیے اور اس کے عذاب کے خوف سے برے اعمال سے بچتے رہے. یہ وعدہ خالق اور مالک کی جانب سے متقیوں سے کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نواہی کو ترک کر دیا اور اس کے اوامر کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کی. ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تجری من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جنت کیسی ہے، اس کا ماحول کیا ہے، اس میں کیسی کیسی نعمتیں رکھی گئی ہیں. وہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، شراب کی نہریں جو پینے والے کی عقل کو خراب نہیں کریں گی، نہ اس میں سے سر میں درد ہوگا. دودھ کی نہریں جو خراب نہیں ہوں گی، پانی کی نہریں جو شفاف ہوں گی، شہد کی نہریں جس میں مری ہوئی مکھیوں کی ٹانگیں نہیں ہوں گی. ایسی نہریں جو جنت کے باغوں کو سیراب کریں گی اور باغات میں طرح طرح کے پھل ہوں گے. ایسی نہریں جس میں گڑھے نہیں ہوں گے. اکلھا دائم وظلھا
اس کا پھل اس کا سایہ دائمی ہے، اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے، نہ موسم ختم ہوگا نہ درختوں پر پھل ختم ہوں گے، وہ درخت کبھی فنا نہیں ہوں گے، جنت کے پھل اس کی چھاؤں دائمی ہے۔ رب العزت نے فرمایا نہ اس میں وہ شدید دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی یخ سردی۔ سورۃ الانسان آیت 13۔ ایک دن ظہر کی نماز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ آگے بڑھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے کوئی چیز لینے کا ارادہ کیا، پھر آپ پیچھے ہٹ آئے۔ نماز کے خاتمے کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہم نے آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا، آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی جو تر و تازہ تازگی سے مہک رہی تھی، میں نے چاہا اس میں سے ایک خوشہ انگور توڑ لاؤں، لیکن میرے اور ان کے درمیان آڑ آ گئی اور میں اسے توڑ لاتا تو تمام دنیا ساری زندگی تک کھاتی رہتی اور ذرا بھی کمی نہ آتی۔ ایک دیہاتی نے رسول اللہ سے پوچھا کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اتنے بڑے ہوں گے کہ کالا کوا اگر اس پہ مہینے بھر بھاگتا رہے تو بھی اگلے خوشے تک نہ پہنچ سکے گا۔ حدیث میں ہے جنتی جب پھل توڑیں گے تو فوراً اس کی جگہ نیا پھل لگ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ بہت کھائیں پیئیں گے، پھر انہیں نہ تھوک آئے گی اور نہ ناک نہ پیشاب، بس مشک جیسی خوشبو والا پسینہ آئے گا اور اسے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جیسے سانس بے تکلف چلتا ہے اسی طرح تسبیح اور تقدیس الہام کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دل کا عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، یعنی ان کا انجام جو رب پر ایمان لائے، اس کی عبادت کی، اس کو ایک جانا، اس کے اوامر و نواہی میں اس کی اطاعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے جبکہ دوزخ نفسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ مجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور غنا کی دعا مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور غنا کی دعا مانگتا ہوں۔ وَعُقْبَى الْکَافِرِینَ النَّارُ، اور کافروں کا انجام آگ ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، گناہ کیے اور اپنے نفسوں کو گناہوں میں آلودہ کیا، ان کا انجام آگ ہے۔ دیکھو دونوں گروہوں کے انجام میں کتنا فرق ہے۔ رب العزت نے فرمایا دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ سورۃ الحشر آیت 20۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت والوں میں شامل کرے، ہمیں متقیوں میں شامل کرے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت